آگے بات ہے جی چند ایک ایسے مسائل جن کا وضو کے لیے سمجھنا امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بات ہے جی چند ایک ایسے مسائل جن کا وضو کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جسم کے کسی حصے پر جو وضو والے اعضاء ہیں جن کو وضو کے اندر دھونا ضروری ہے، جسم کے کسی حصے میں عضو میں اگر رنگ لگا ہوا ہے، الفی لگی ہوئی ہے، میری بہنیں میری بیٹیاں گھروں کے اندر گھر خدمت کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں تو وہ ناخنوں میں بسا اوقات آٹا لگ جاتا ہے، نیل پالش لگی ہوتی ہے، گلیٹر والی مہندی، ایک ہے عام مہندی، آج کل جو ہے وہ ذرا ترقی یافتہ دور سے ہم گزر رہے ہیں تو وہ گلیٹر والی مہندی بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ گلیٹر والی مہندی اگر لگائی ہوئی ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اگر ہماری جلد پر لگی ہوئی ہیں تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ الفی لگی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا۔ رنگ کا کام کرنے والے میرے دوست میرے بھائی جو رنگ کا کام کرتے ہیں، اب وہ پینٹ یا رنگ اگر ان کے ہاتھ پر لگا ہوا ہے تو وہ جب تک اس کو نہیں اتاریں گے، اس کو لگے رہتے ہوئے اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ اس کو اتاریں اور پھر وضو کریں۔ میری بہنیں گھر کے اندر مہندی لگاتی ہیں تو مہندی جو عام مہندی ہے اس سے تو وضو ہو جاتا ہے، وہ ناخنوں کے اوپر عرق لگاتی ہیں اس سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ایک وہ خاص قسم کی مہندی ہوئی ہے جس کو وہ گلیٹر والی مہندی کہتے ہیں، وہ جلد کے اوپر ایک تہ بن جاتی ہے، اس کی وجہ سے جلد تک پانی نہیں پہنچتا۔ اگر پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو گلیٹر والی مہندی وہ مہندی جس کے اوپر تہ بن جائے اس سے وضو نہیں ہوتا۔ پھر اس میں نیل پالش، بہت ساری جو خواتین ہیں وہ نیل پالش کا اہتمام کرتی ہیں، تو نیل پالش اگر لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس میں پھر اگلی بات یہ سمجھ لیں، چھلا وغیرہ کوئی پہنا ہوا ہے، انگوٹھی بعض دوستوں کو عادت ہوتی ہے، گھڑی عام روٹین میں بھی پہنی جاتی ہے، تو اگر کوئی انگوٹھی چھلا وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس انگوٹھی کو ہلا کر اس کے نیچے والی جو جلد ہے اس کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو گیلا نہیں کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر گھڑی ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کو بھی آگے پیچھے کر کے اس کے نیچے والی جلد جو ہے اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اگر وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگلی بات، میں نے وضو کر لیا، سمجھانے کے لیے میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد یاد آیا اوہو میرا تو وہ فلاں حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا۔ مثال کے طور پر میں وضو کر رہا تھا، جلدی میں نے اپنا بایاں بازو نہیں دھویا، اب وضو میں نے کر لیا تو وضو کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میرا یہ بایاں بازو خشک رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، میں نے اس کو دھویا ہی نہیں ہے، تو اس پر پانی پھیرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو پورے طریقے سے دھونا ضروری ہے، اور صرف اسی کو دھو لیں گے تو وضو ہو جائے گا، دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا بازو دھو لینا، جو ہمارا جسم کا جو حصہ خشک رہ گیا اس کو دھو لیں، اس کو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی، وضو ہو جائے گا۔